ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بہترین مثال تبھی قائم ہوگی۔ راجہ عامر عباس صاحب، اس سے پہلے کہ آپ سے بات کروں، مجھے جب بھی آپ آتے ہیں تو آپ کی ایکسپرٹیز ہمیں زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں، آپ کے انالیسس سے زیادہ، ظاہر ہے، کیونکہ میں جب جعلی اکاؤنٹ کی بات دیکھتی ہوں تو حیرت ہو جاتی ہے، اور سوچیں، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ جب ایک بیچارہ دھوبی جس نے شاید لاکھوں بھی اپنے اکٹھے نہ دیکھے ہوں، اس کو پتا چلے کہ اس کے بینک میں کروڑوں روپے۔ اسی طرح جو کیسز سامنے آئے وہ ذرا مختصراً آپ کی گوشے گزار کر دوں، پھر راجہ عامر عباس سے ذرا اس کا طریقہ کار پوچھوں گی کہ مقصد کیا ہوتا ہے یہ جس طرح سے اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں۔ 29 ستمبر 2018 کو کراچی کے رہائشی فالودہ فروش عبدالقادر کے بینک اکاؤنٹ میں 2 ارب روپے سے زائد رقم موجود ہونے کا انکشاف۔ تصور کریں کہ فالودہ بیچتا تھا 2 ارب روپے۔ پھر 2 اکتوبر کو جھنگ کے طالب علم اسد علی کے اکاؤنٹ میں 17 کروڑ کا انکشاف۔ 17 اکتوبر کو لڑکانہ کے ایک طالب علم کے نام پر ایک کنسٹرکشن کمپنی اکاؤنٹ کھولا گیا جس میں 2013-14 کے درمیان 1.5 ارب روپے کا لین دین ہوا۔ 8 اکتوبر کو حیدرآباد کینٹونمنٹ بورڈ کے سرکاری ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن۔ 13 اکتوبر کو کراچی کے رکشہ ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں 2 ارب 50 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کا انکشاف۔ 15 اکتوبر کو محمد اقبال انصاری جو کہ مئی 2014 میں انتقال کر چکے تھے، ان کے نام سے سمیت اور سندھ بینک سمیت 3 بینکس میں 4 اکاؤنٹس کھولے گئے اور ان کے ذریعے 4 ارب 60 کروڑ کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ 17 اکتوبر کو کے پی کے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے ملازمہ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن کا انکشاف ہوا اور اب تک خاتون کے اکاؤنٹ سے 1 کروڑ 60 لاکھ ریکور بھی کر لیے گئے۔ 25 اکتوبر کو ٹنڈو محمد خان کے دھوبی طارق سعید کے نام پر ایک جعلی کمپنی کے اکاؤنٹ کے کروڑ روپے کی منتقلی کا انکشاف ہوا اور گزشتہ ماہ کے دوران بھی مزدور اور سبزی فروش کے اکاؤنٹس میں بھی 2 سے 4 ارب کی ٹرانزیکشن کا انکشاف ہو چکا ہے۔ پہلے تو مجھے بتائیں یہ اکاؤنٹ کھلتے کیسے، کون کھولتا ہے؟ تو ایک کارڈ میرا بھی میں نے تو سنا ہے کہ لوگ اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور اکاؤنٹ نمبر اور بینک کا نام یہ زرداری ہاؤس میں جا کے پھینک کے آ رہے ہیں کہ شاید ان کا بھی کہیں لگ جائے۔ مبشر زیدی صاحب، میں نے آپ کی بھی ایک ٹویٹ ایسی پڑھی تھی کہ آپ بھی اپنا شاید شناختی کارڈ کہیں ڈال کر آ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اکاؤنٹ کو شاید آپ کے بینک میں بھی کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہو جائے۔ میں نے بھی وہ کوشش کی تھی جس بارے میں جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ میں بھی کراچی میں رہتا ہوں اور ہمارا آفس کا راستہ بھی بلاول ہاؤس کے قریب ہے، تو میں نے بھی کوشش کی تھی کہ 2-4 دفعہ اپنے شناختی کارڈ کی کاپیز پھینک دوں، لیکن آپ کو پتا ہے ہماری قسمت بہرحال ایسی نہیں ہے کہ ایسا ہو پائے۔ لیکن دیکھیں، جہاں تک لاز کی بات ہے تو ایف آئی اے کا پہلے بھی لا تھا کہ کوئی بھی $10,000 سے زیادہ رقم پاکستان سے باہر نہیں لے کے جا سکتا، لیکن لوگ لے کے جاتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لاز کے ہوتے ہوئے بھی سسٹم ایکسپلائٹ ہوتا ہے، تو ہمیں اس سسٹم کو فکس کرنے کی ضرورت ہے۔ لاز کے اوپر لاز لانا بہت اچھی بات ہے، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان پہ امپلیمنٹیشن کی زیادہ ضرورت ہے، سسٹم فیل کیوں ہوتا ہے۔ راجہ عامر عباس صاحب مختصر سا بریک لینے دیجیے گا، واپس آتی ہوں تو آپ سے پوچھوں گی کہ یہ اکاؤنٹ کیوں کھولے جاتے ہیں، کس مقصد کے تحت کھولے جاتے ہیں، اور اگر ایسے قانون موجود ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر ایسا کیسے ہو جاتا ہے۔ مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں، ذرا سنتے ہیں راجہ عامر عباس صاحب سے۔ جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی عامر عباس صاحب۔ جی نادیہ، ایک تو بات جو سمجھنے کی ہے بیسک کہ یہ جو منی لانڈرنگ کا کانسیپٹ ابھی لوگوں کو آ رہا ہے کہ شاید یہ ملک سے بیرون ملک پیسہ خالی لے جانا ہی منی لانڈرنگ ہے، وچ از رانگ۔ منی لانڈرنگ یہ ہے کہ کوئی بھی کرائم پروسیڈ ہے، کوئی کرپشن کا پیسہ ہے، کوئی کک بیک کا پیسہ ہے، کوئی ڈرگز کا پیسہ ہے، اس کی آئیڈینٹی کو چھپانا کہ اس کا اصل بینیفیشل کون ہے اور کسی اور کے نام پہ جیسے یہ رکھا ہوا ہے، چاہے وہ بیرون ملک ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، چاہے وہ آپ کی ایون اندرون ملک ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، یہ دونوں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ملک سے باہر ہی بھیج رہے تو منی لانڈرنگ ایون یہاں بھی اگر آپ کرپشن کا پیسہ چھپاتے ہیں تو وہ بھی منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 2، 2 قسم کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں۔ ایک اکاؤنٹس ہیں فیک اکاؤنٹس، کسی کا شناختی کارڈ لے لیا، بینک والوں کی 100% اس میں کنائنس ہوتی ہے، وہ ملی بھگت ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا، تو یہ فیک اکاؤنٹس ہو گئے۔ اس کے آئی ڈی کارڈ پہ بنا لیا، سگنیچرز کر لی، چیک بک اپنے پاس رکھ لیا اور وہ ٹرانزیکشن شروع ہونی ہوگی، ڈپازٹ بھی ہو رہا ہے اور وہاں سے ریمیٹنس بھی ہو رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بے نامی اکاؤنٹ، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جیسے کسی نے اپنے مالک کے نام پہ ایک اکاؤنٹ بنایا، اب مالک کو علم ہے کہ اس کا اکاؤنٹ ہے، اس نے کھولا بھی خود جا کے، لیکن اس میں وہ صاحب جو ان کے ہیں یا وہ وڈیرے جو ان سے ہیں یا وہ چودھری صاحب جو ان سے ہیں یا وہ ایم این اے یا منسٹر جو ان سے بھی ہیں، وہ اس میں اپنے ڈرائیور کے، مالی کے، نوکر کے اکاؤنٹس میں، ہم نے بے تحاشا ایسے اکاؤنٹس دیکھے ہیں، اس سے کروڑوں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں۔ تو یہ 2 قسم کے جو ان سے ہے بینک اکاؤنٹس کا سلسلہ ہے۔ اب یہ بینک اکاؤنٹس جیسے انہوں نے کہا کہ جی لاس تو موجود ہے، اب دیکھیے لاس کیسے موجود ہیں
کہ لاس کے ساتھ ساتھ بندے بھی موجود ہیں کہ ایئرپورٹ پہ سرویلنس ہوتی ہے, اتنی مشینری لگی ہوتی ہے, آپ کی ایف آئی اے امیگریشن وہاں پہ موجود ہوتی ہے, اور وہاں سے اگر صندوقوں کے حساب سے ڈالرز جا رہے ہیں, اب اس میں قانون کیا کرے کہ وہ بندے جنہوں نے آنکھوں پہ تھوڑی دیر کے لیے وہ پٹی باندھ دیتے ہیں کہ شاید ان کو نظر نہ آئے کہ جی اس بیگ میں ایان علی کیا لے کے جا رہی ہے یا کوئی اور کیا لے کے جا رہا ہے, نوٹوں کی پٹی باندھ دیتے ہیں. ہاں, تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بڑی ایک ہائی لیول کی مینیپولیشن کے بغیر ممکن نہیں. اور یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جو اکاؤنٹس نکل رہے ہیں یہ 70 to 80% سندھ سے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, سمٹ بینک ہے, اس کے آپریشنز کا مسئلہ بنا ہوا ہے, سندھ بینک ہے, اور اس میں بینکرز آپ کے جی یہ جو حسین لوائی صاحب ہیں آلریڈی اریسٹڈ ہیں. سمٹ بینک کے اونر یہی ہے نا, مالک یہی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے بینکرز انوالو ہیں. اس کو پکڑنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بہت سمپل ہے, بہت سمپل ہے, کیونکہ یہ ایک منی ٹریل ہے, یہ سارا ڈاکیومنٹڈ ہے. انفارچونیٹلی یہ اس کو پہلے بھی روکا جا سکتا تھا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایک جون سی ہے اس قسم کی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ایمبیگوس, ان کی ایک پوری برانچ ہے جو چیک کرتی ہے کہ جی کس اکاؤنٹ میں کیسا سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی. تو مجھے نہیں پتا کہ اسی اسٹیٹ بینک کے گورنر کے بارے میں سپریم کورٹ نے لکھا تھا کہ جب آپ کرونیز لگا دیتے ہیں, چاہے نیشنل بینک ہو, چاہے اسٹیٹ بینک ہو, چاہے ایف آئی اے ہو, چاہے نیب ہو, اس پہ کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب ان لوگوں کے کرونیز ہیں, ان منی لانڈررز کے, ان لوٹرز اور پلنڈرز کے, وہ جب کرونیز ہوں گے تو یہ کبھی بھی سسٹم نہیں چل پائے گا. ہاں, اب اگر ابھی تک ہمیں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت سی پوسٹوں پہ وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر دوبارہ سے آپ قانون سازی کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ پارلیمنٹ میں ان کے پاس سمپل میجورٹی سینٹ میں نہیں ہے, تو انہیں وہاں بھی مشکلات آئیں گی. لیکن جو ایگزسٹنگ قانون ہے اس میں آپ اپنے اداروں میں سے ذرا ڈی پولیٹیسائز کر دیجئے, بندے ذرا جینوئن قسم کے لگا دیں اور ان کو پکڑ لیجئے. یہ جو ان سے ہے کہ منی لانڈر, یہ اکاؤنٹس اگر فالودے والے کا ہے, obviously یہ ایک ٹینور میں ہوا ہوگا, اس ٹینور میں آپ ٹائم پیریڈ دیکھیے کہ جی یہ 2014 میں ہو رہا ہے, 15 میں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جی 2014-15 میں کس نے ڈپازٹ کیا ہے, اس میں بیریا کا بھی نام آیا اور بڑے بڑے نام آئے. یہ کیوں ڈپازٹ کرا رہے ہیں اور بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری اگر جاتے ہیں اومنی گروپ, اینڈ دین جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ابھی جو جدہ سے گرفتاری ہوئی ہے اسلم مسعود, وہ بھی اسی کنیکشن, وہ ان کے فائنینشیل جون سے ہیڈ تھے. اب یہ لوگ جب آپ دیکھیں گے کہ جی کن کے فائنینشیل ہیڈ تھے؟ اومنی گروپ کے, جی, کیونکہ وہ ان کے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو نہیں پتا, میرا جو فائنینشیل ہیڈ تھا وہی کرتا تھا, الٹیمیٹلی وہ بھی اب اریسٹ ہو گیا. اب آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک کوئی بہت بڑا وہ ہے, ٹھیکیدار ہے, کانٹریکٹر ہے یا لینڈ ڈیولپر ہے, وہ پیسے جمع کرا رہا ہے. کس چیز کے پیسے اس میں ڈپازٹ کر رہے ہیں؟ جا رہے ہیں کسی ایسے بہت بڑے پبلک آفس ہولڈر کے پاس, تو آپ دیکھیں کہ اس دوران اس جو سا کانٹریکٹر ہے یا لینڈ ڈیولپر ہے اس کو کون سا ٹھیکہ دیا گیا تھا اس پروونس میں. آپ کو نظر آ جائے گا کہ جی یہ کام اس کو ملا تھا, یہ اس کی کک بیکس ہیں, یہ کک بیکس اس اکاؤنٹ میں جا کے پارک ہو رہی ہیں, پارک ہونے کے بعد کبھی اسے ٹکٹس بھی خریدے جا رہے ہیں. عامر صاحب ایک چیز صرف عامر بھائی ایڈ کر دوں اس میں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں نے بھی یہی بات لوئر سے پوچھی تھی کہ وہ جو بحریہ ٹاؤن والوں نے جمع کرائے 7.25 ارب ایک بے نامی اکاؤنٹ میں, جس کے بینیفیشری زرداری صاحب ہیں, اور ظاہر ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کا ہی یہ مسئلہ تھا, تو اس میں لائرز کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ بحریہ ٹاؤن والوں کو تو انہوں نے کہا کہ آپ اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں, لہٰذا ان کے اوپر کیسے کیس بنے گا, کیونکہ انہوں نے تو گورنمنٹ نے یا جس نے بھی ان کی ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی وغیرہ سے ڈیل ہوئی تو انہوں نے انہیں کہا کہ آپ اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں. وہ اس کو اس چیز سے, تو میں تھوڑا کنفیوز تھا, آپ کیونکہ اس چیز کو کر بھی رہے ہیں تو مجھے بتائیں, کیونکہ ظاہر ہے دونوں سائڈ پہ پرابلم جمع تو انہوں نے کرا دیا, اب ان کو یہ بتانا پڑے گا یہ کنسیڈریشن کیا تھی, یہ کس مد میں دیا اور یہ کیوں جمع ہوا, کس لیے جمع ہوا, اور پھر وہاں سے وہ نکلا کہاں, اور ٹرانزیکشنز کس کس کے اکاؤنٹ میں ہوئی ہیں, کون بینیفیشری ہے. بڑا سمپل سا یہ ہے کہ اس کی راؤٹنگ آپ لیکن مبشر زیدی صاحب مجھے ایک بات یہ بتائیں, بڑے معصومانہ سا ہے ساری کہانی کہ جی مجھے تو اس نے کہا تھا, جیسے اسکول میں بچے کہتے ہیں کہ جی یہ مجھے گندے کام سکھا رہا ہے. ہاں, جب ہم پکڑے جاتے تھے ہم کہتے تھے وہ میری فلاں دوست نے کہا تھا, مجھے تو پتہ نہیں اس نے کہا تھا کر دو تو میں نے کر دیا. وہ اچھا, مجھے مبشر زیدی صاحب ایک بات بتائیں کہ یہ جو امپریشن ایک ہے کہ